بس ایک آدھی تصویر کھینچ کے پھر بس کریں, ڈسٹربنس بہت ہے. آپ کے شکر گزار ہیں, آپ آج چھٹی والے دن تشریف لائے اور بہت شارٹ نوٹس پہ یہ پریس کانفرنس رکھی گئی. آج جو پنجاب کے اندر امن امان کی صورتحال ہے اور پچھلے 3.5 سال میں جو افسران کی پوسٹنگز کی گئیں اور یہ نہ دیکھا گیا کہ کم از کم پولیس کا ایک ادارہ ہے, پروسیکیوشن کا ادارہ ہے, جنہوں نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے, ان میں تعیناتیاں میرٹ پر کی جاتی, مگر ان پر بھی ریٹ فکس تھے اور اس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے. ہم نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک الارمنگ حد تک, حیران کن حد تک جو ہے وہ پورے صوبے کے اندر ایک اپنے بدترین مقام تک پہنچ چکی ہے. اور خصوصی طور پہ جو ریپ کے واقعات ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی کے, خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں, ان کی تعداد میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے. آن ایوریج پنجاب کے اندر روزانہ کی بنیادوں پہ 4 سے 5 کیس ریپ کے, سوڈمی کے, جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی, بچوں کے ساتھ زیادتی, یہ رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں, اور ان میں اضافہ جو ہے وہ تشویشناک حد تک اضافہ ہے. اور پنجاب حکومت نے جو آتے ہی فیصلے کیے, اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ فرض شناس اور ایماندار افسران کی سینسٹیو پوسٹ پر تعیناتیاں کی جائیں. ہم نے آر پی اوز, ڈی پی اوز, جتنے پولیس افسران لگائے آئی جی صاحب کی مشاورت کے ساتھ. وہ ایسے افسران ہیں جنہوں نے ماضی میں پرفارم کر کے دکھایا ہے, مگر یہ سچویشن جس میں چونیا میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا, اٹک میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا, باٹا پور میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا, ان واقعات میں دن بدن اضافہ نظر آ رہا ہے. اور اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لا اینڈ آرڈر کی ایک میٹنگ بھی کی, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خصوصی طور پہ جو عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں, بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہیں, جس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے پچھلے 3.5 سال میں, اس کے لیے پنجاب حکومت خصوصی اقدامات کرنے جا رہی ہے. یہ ناقابل برداشت ہے. یعنی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں جو گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں, اس میں تو اضافہ کووڈ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران کیونکہ مارکیٹیں اور باقی کاروبار بند تھے, تو گھروں میں یہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے. یہ بہت سنگین معاملہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جنسی طور پہ ہراساں کرنا, زیادتی کا نشانہ بنانا, زور زبردستی کرنا, یہ اس حد تک اضافہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک کاز آف کنسرن ہے. اور کابینہ بننے کے بعد جب ذمہ داریاں سونپی گئیں تو ہم نے کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر, جو امن امان کی صورتحال پہ ایک کیبنٹ کی کمیٹی بنا کرتی ہے, اس کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور کل صبح 9 بجے اس کا پہلا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اور ہم یہ جو ریپ ہے, خواتین اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے, اس پر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ صورتحال قابو سے بالکل باہر ہو چکی ہے اور اس کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. اور میں نے آئی جی صاحب کو بھی, ہوم سیکرٹری صاحب کو بھی یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بہاف پہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کل کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر ان تمام چیزوں کو, ان کا بغور جائزہ لے گی, اور جو مؤثر اور فوری اقدامات ہیں اس کے اندر سب سے پہلے پنجاب بھر سے
جو سول سوسائٹی ہے ان کے نمائندے، جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے، ویمن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں، ویمن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز، انٹیلیجنسیا، اس کے ساتھ ساتھ ایکڈیمیا، اساتذہ، وکلاء اور جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے اور بچوں کے حقوق کے لیے، ان سے مشاورت کی جائے گی۔ کوئی بھی کام مؤثر طریقے سے کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی کو، پوری سوسائٹی کو اس میں انوالو کیا جائے۔ اور میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 3-4 دنوں میں جو 6-7 کیسز رپورٹ ہوئے، ایک ملتان کا کیس رپورٹ ہوا، اس میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا اپنا کزن تھا۔ لاہور میں جو کیس رپورٹ ہوا، خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا ہمسایہ تھا۔ اسی طرح ایک اور ضلع کا کیس ہے، ادھر بھی ہمسائے کی طرف سے کارروائی کی گئی، تو یہ پریشان کن ہے۔ اور میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں بہت مؤثر کردار والدین کا ہے، اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے گھروں کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے، فیملی ممبرز کے حوالے سے بھی۔ یہ کوئی بات نہیں کرتا، اب یہ ٹائم آ گیا، یہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب بچوں والے ہیں کہ آپ فیملی ممبرز کو بھی دیکھیں کہ کس کا کیا رویہ ہے، کس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے، اور بچوں کو بغیر سپرویژن کے، بغیر نگرانی کے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اور جو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہے، آپ دیکھیے کہ جب زینب کا کیس ہوا تو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی، وہ کیس ہائی لائٹ ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملزمان تک ہم پہنچے اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا، اور وہ بھی بندہ ہمسایہ تھا، وہ موجود تھا اسی لوکیلٹی کے اندر۔ تو فورینزک لیب کی مدد سے، سیف سٹی کی مدد سے اس کیس کو حل کیا گیا۔ مگر اب جو یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں پوری سوسائٹی کو، پوری کمیونٹی کو، پورے معاشرے کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اور جو کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر کے اس کو ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے، اس میں اویئرنیس کیمپین چلانی ہوگی۔ اویئرنیس کیمپین کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں بچوں کو بھی تعلیم دینی ہوگی کہ ان کا کس کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہونا چاہیے، یعنی کون سا فیملی ممبر ہے یا کون سا ہمسایہ ہے، وہ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرے تو کیا چیز ہے جو بچے اس کے خلاف کر سکتے ہیں، اور کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک ہے، کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے اور ہم اس ڈسکورس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج حکومت پنجاب کی طرف سے اس ڈیبیٹ کو اوپن کر رہا ہوں، کیونکہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اور اب ہمیں والدین کو بھی یہ تعلیم دینی ہوگی، یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ یہ ازحد ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، یا اس کو سودا لینے بھیجتے ہیں، تو کیا وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے وہ انشور کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اور دیکھیے جو خواتین کے خلاف جو ہو رہا ہے اور جس طریقے سے جنسی زیادتی کے واقعات میں اتنا اضافہ ہوا ہے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے باقاعدہ ایمرجنسی اقدامات کے تحت ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کریں گے، اور قانون کے اندر ترامیم سب سے ضروری ہیں۔ پچھلی پنجاب اسمبلی میں پیسے لے کر یونیورسٹیز کے چارٹر لائے جاتے تھے، آپ سب واقف ہیں اس بات سے۔ پنجاب اسمبلی اماجگاہ تھی کہ 3-4 کروڑ روپیہ دیں اور قانون سازی کروا کے کسی یونیورسٹی کا چارٹر منظور کروا لیں۔ کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ پچھلا جو ہم ویمن پروٹیکشن بل لائے تھے، یا ہم نے ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر اسٹیبلش کیا تھا، اس کی تنخواہیں نہیں دی اب تک۔ اس بجٹ میں ہم نے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، 4 اضلاع میں اس کے قیام کا فیصلہ کیا ہے، مگر یہ اقدامات کافی نہیں ہیں۔ ہمیں ہر طور پر قانون میں ترامیم کر کے تو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سزاؤں میں اضافہ، اور اس کے بعد پروسیکیوشن کو بھی ہم ریویمپ کریں گے کہ کوئی ملزم، کوئی مجرم کسی خاتون یا بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے بچنے نہ پائے۔
چونیا کا کیس ہوا سڑک پہ ہوا, باپ کو باندھ کے باپ کے سامنے ایک 13 سال کی بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور ہم نے فورینزک لیب کی بھی آج میٹنگ رکھی ہے, جس کے اندر جو ڈی این اے سیمپل آتا ہے اس کی فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر کراس میچنگ کروانا اور ملزمان کی شناخت کے حوالے سے تمام تر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا, اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے. تو یہ انشاءاللہ اس پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے اور منگل والے دن تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر اس پہ مشاورتی سلسلہ شروع کیا جائے گا, اور کوشش ہوگی کہ 2 ہفتے کے اندر ایک ایسا نظام بن جائے کہ ان واقعات میں کمی لائی جا سکے. امن امان کی بات ہو رہی ہے تو کل لاہور کے اللہ چوک پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس میں الیکشن کیمپین کے دوران جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں نذیر چوہان, ان پر فائرنگ کی گئی پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر کی طرف سے. اور وہ فوٹیجز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ جس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ان کی گاڑی پر گولیوں کے نشان واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے پہ بھی نشان ہے, شیشے پہ بھی نشان ہے, اندر بھی سیٹوں پر سیٹیں چھلنی ہیں گولیوں سے. اتنی فائرنگ ان پر کی گئی, خدا نے ان کی جان بچائی. اس واقعے میں دوسری پارٹی کے بھی کچھ لوگ زخمی ہیں, جس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. خالد گجر صاحب کا بیٹا عادل, جس کی سال 21 عمر ہے, اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے اور وہ اس وقت جناح ہسپتال میں زیر علاج ہے. وزیر اعلیٰ کی طرف سے, حکومت پنجاب کی طرف سے علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے ہسپتال انتظامیہ کو, سیکٹری ہیلتھ کو یہ کہا ہے کہ وہ علاج میں ہر طرح کا تعاون کریں اور ہر طرح کی سہولت ان کو مہیا کریں. اس پہ جو موقع کی فوٹیج ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اس واقعے کے ذمہ دار کون ہیں اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا. اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پنجاب میں بائی الیکشنز ہیں, اور یہ بائی الیکشن آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی بائی الیکشن ہوا, ادھر بھی پرتشدد کارروائیاں ہوئیں. میں فی الفور ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کی معطلی کا حکم جاری کر رہا ہوں کہ جس کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا اور جو وہاں پہ سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے, اور متعلقہ ایس پی سے بھی رپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ الیکشن کا ماحول ہے اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت تمام امیدواروں کو اسلحہ کیری کرنے پر پابندی ہے اور 2 گارڈز پولیس کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے. ایک ایس او پی ہے, ہم نے اپوزیشن میں بھی بائی الیکشن لڑے ہیں. تو ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کو پھر فور معطل کیا جاتا ہے اور متعلقہ ایس پی سے رپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا اور یہ کیوں ناکام رہے کہ یہ اسلحے کی نمائش اور اسلحہ رکھنے پر جو پابندی ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا. اور جو نذیر چوہان صاحب کی گاڑی پہ ہیں گولیوں کے نشان, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, خدا نے ان کی جان بچائی. تو یہ پنجاب بھر میں جہاں بھی بائی الیکشنز ہیں ہماری 0 ٹالرنس پالیسی ہے اسلحے کے حوالے سے. کسی امیدوار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلحہ ساتھ اپنے کیری کرے یا اسلحے کی نمائش کرے. اس پر بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. اور میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ یہ پولیس کی اب ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر امیدوار سے میٹنگ کر کے ان کو مناسب تعداد میں پولیس کے مسلح گارڈ فراہم کریں ان کی سیکیورٹی کے لیے. جس کو تھریٹ زیادہ ہے, اور یہ نہ رکھیں کہ 2 گارڈ کاغذی کاروائی پوری کی 2 گارڈ ہر کسی کو دے دیے, یہ نہیں ہوگا. جس کو تھریٹ زیادہ ہے اس کو زیادہ گارڈ دیے جائیں گے, جس کو کم ہے اس کو کم دیے جائیں گے. اور جہاں پہ حالات کشیدہ ہیں یا جہاں پہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہاں پہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, تو وہاں بھی اقدامات لیے جائیں گے. لاہور کے واقعے کے حوالے سے جو یہ حلقہ بڑا پرامن حلقہ ہے, پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر صاحب کیونکہ دوسرے حلقے سے اٹھ کے آئے ہیں تو انہوں نے کل عدم برداشت کا مظاہرہ کیا, جو کہ افسوسناک ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے.
مگر اگریسر جو تھا جس طریقے سے فائرنگ انہوں نے کی ہے وہ فوٹیج آپ چلائیں اپنے چینلز پہ, دکھائیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے اس کی گاڑی کو چھلنی کر دیا گیا نذیر چوہان صاحب کی. تو باقی مزید فیکٹس اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور بلا امتیاز کاروائی ہوگی. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی, اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. جس نے زیادتی کی ہے اس کو قانون کے مطابق کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا. تو کیبنٹ کمیٹی اور لا اینڈ آرڈر کے فعال ہونے کے بعد اور پچھلے 2 دنوں میں جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے اس کے بعد ہم ایسے اقدامات کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا امن امان کی صورتحال میں. اور آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائم, گاڑیوں کی سنیچنگ, پرسوں کی سنیچنگ, موبائل سنیچنگ, یعنی ہم ایک ڈولفن فورس بنا کے گئے تھے, ہم سیف سٹی کیمراز لگا کے گئے تھے. اب ہماری بنائی ہوئی چیز کو آپ خراب کریں گے تو یہ معاشرہ کدھر جائے گا؟ آپ کے 30% کیمراز خراب ہیں سیف سٹی کے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بزدار صاحب نے اپنے 7 کلب کی تو تعزین و آرائش کروا لی, مگر یہ نہیں دیکھا کہ سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز بند پڑے ہیں. وزیر اعلیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ فوری طور پہ وہ اقدامات کیے جائیں. اور ڈولفن فورس اور باقی جو ہماری پیرو فورس ہے, پولیس کی باقی جو جورسڈکشنل فورسز ہیں, ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی اور لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. اور آپ کو اگلے چند دنوں میں اس میں ہم اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور واپس پرانے پاکستان کی جو امن امان کی صورتحال تھی جس میں ہم نے دہشت گردی پر قابو پایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور اب امن امان کو بحال کیا, تو انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو وہی پرامن پنجاب دیں گے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. میں ملک احمد خان صاحب وزیر قانون سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ اس واقعے پر تو عطا صاحب نے تفصیل سے اور اوور آل جنرل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور جو چیزیں باعث تشویش ہیں ان کا آپ سے ذکر کیا ہے. لیکن ان پرنسپل الیکشن کی انوائرمنٹ میں آئی ریسٹرکٹ مائی سیلف, میں بات اس الیکشن کی, کیونکہ پنجاب کے 20 حلقوں کے اندر اس وقت انتخاب جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور ایک انسیڈنٹ جو ہم نے پولنگ ڈے پہ کراچی میں دیکھا, دو اٹ از انٹر پروونشل, یہ ایک صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. سندھ میں بھی یہ ہوا, اور کل کا جو واقعہ آج کا جو ہے یہ لاہور کے ایک بائی الیکشن کے دوران, فیکٹس ایسرٹین ہو جائیں گے. جو فیکٹس ہیں وہ ان کی ویڈیو کی ریکارڈنگ سے پتہ چل جائے گا, وہاں پہ موجود شہادتوں سے پتہ چل جائے گا. مجھے شدید افسوس ہے, اینڈ آن بہاف آف دا پنجاب گورنمنٹ, میں دونوں فریقین سے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ان کے بیٹے زخمی ہیں, آئی شیئر مائی سنسیئر فیلنگز ود ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور کسی بھی خطرے سے بچائے. اور نذیر چوہان صاحب کے بیٹے کو بھی اطلاع ہے کہ ان کو بھی کوئی فائر لگا ہے اور ان کی گاڑی کے اوپر کوئی 10 کے قریب بلٹ شاٹس ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب اس پہ جو انویسٹیگیشن ہوگی, جس کی جتنی ذمہ داری بنتی ہوگی, اس کے مطابق اس کو فیکٹس پہ اسرٹین کرنے کے بعد کورس آف لا اپنا رستہ لے گا. لیکن ایک بات میں آپ سے بالکل کیٹیگوریکلی وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز, بڑی دو ٹوک الفاظ میں یہ بات ہم کہنے جا رہے ہیں. ایک آرڈر جو آج ابھی جس کا ذکر ابھی عطا کر رہے ہیں, ہم یہ انشور کریں گے کہ پنجاب کے ان 20 اضلاع میں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں ووٹرز کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے, کسی قسم کا کوئی دہشت کی علامت نہ ہو, کہیں پر ہتھیاروں کی نمائش نہ ہو, اور کسی طرح سے بھی کسی ووٹر کو انفلوئنس اس صورتحال میں نہ کیا جا سکے کہ کون زیادہ گارڈز اور بندے لے کے ساتھ پھر رہے ہیں. مقصد تو انتخاب کا ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ ووٹر کو ایک ایسی انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں, اور کینڈیڈیٹس کے لیے خود تو ایک ضابطۂ اخلاق ہے جس پہ انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے. اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب اپنی رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کے جو
ان کے ایک ایس او پیز ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آن گورنمنٹس رسپانسبلٹی یہ زیرو آرمز، چاہے کسی کے لائسنسز ہیں، اگر کسی کی اینیمیٹی ہے، دشمنی ہے، تو وہ دشمنی پبلک لائف کو تو انڈینجر نہیں کر سکتی. اگر ان کی اتنی دشمنی ہے تو پھر اپنی کیمپین کا میڈیم اور کریں. وہ کہ ایسے ممکن تو نہیں ہے کہ وہ اپنی دشمنداری کے چکر میں پبلک لائف کو خطرے میں ڈال کے پھریں. یہ کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور یہ آج کا ایک واقعہ، اس پر ہم پہلے ہماری تھنکنگ تھی کہ ہم کل ایک لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی کے بعد شاید کوئی ایسا لا انٹروڈیوس کر دیں یا دیکھیں کہ سمپل آرڈرز آف دا گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ فور شور ہے کہ زیرو ویپنری ہوگی. ہم ایک کیمپین یہ چاہتے ہیں، یہ اس طرح کی الیکشن کیمپین ہو کہ جس میں ووٹر فریلی ود کانفیڈنس اپنی موومنٹ اس کی ریسٹرکٹ نہ ہو، کیمپین کسی کی ریسٹرکٹ نہ ہو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کسی کی ریسٹرکٹ نہ ہو، پبلک کے اوپر کسی اسلحے تانے بوجھ کا اثر نہ ہو. تو یہ ایک بڑا ہی ایک الارمنگ فیکٹر ہے اور بڑا تشدد جو ہے انتخابات کے اندر آنا، انتخابات کی ساخت کو بھی متاثر کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ووٹر ہے وہ بھی اسے بیڈلی متاثر ہوتا ہے. تو میری اس ضمن میں یہ پبلک کو ایشورنس ہے، پنجاب کے عوام کو یہ ایشورنس ہے کہ جن حلقوں میں اس وقت انتخاب ہو رہا ہے ان حلقوں میں جو لائسنسز اینڈ ٹو کیری پرمٹ اینڈ ٹو کیری آن آپ باہر نکلتے ہیں، ساتھ آپ کے پرائیویٹ گارڈز ہوتے ہیں، تو اس کے ہم کو آلٹرنیٹ وہاں پہ کو پرووائڈ کریں گے. گورنمنٹ اس سیکیورٹی کا بندوبست کرے گی کیونکہ یہ سچویشنز بھی ہیں، وی نو دیٹ کہ یہ سچویشنز ہیں، لیکن یہ پبلک لائف کو انڈینجر کرنے کی کاسٹ پہ اجازت نہیں دی جا سکتی. سو تھینک یو ویری مچ. آپ کے سوالات ہیں تو جی بس. دیکھیے یہ آپ ابھی فیڈرل گورنمنٹ اس پہ بات کریں گے، آپ ہمارے سے متعلقہ کچھ سوال ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ سردار عثمان خان بزدار صاحب مسلط تھے اور فرا گوگی کی پنجاب پہ حکومت تھی، تو یا تو اس کو برداشت کر لیا جاتا، سیف سٹی کی جب 30% کیمرے بند ہیں 100% بند ہو جاتے، بزدار صاحب سوتے رہتے وزیر اعلیٰ ایوان وزیر اعلیٰ میں، خواب خرگوش کے مزے لیتے، نئی گاڑیاں خریدتے، نئے کارپٹ بچھاتے، نئے قالین لیتے، نئے پردے لگواتے وہاں پہ. تو ایک تو اس کی یہ صورت تھی کہ اس کرپشن راج کو، ڈاکو راج کو جاری رکھنے کا جو ہے وہ موقع دیا جاتا اور چلتا رہتا پنجاب میں نظام. افسر آتے کہتے یہ 3 کروڑ روپیہ پڑا ہے مجھے آپ ڈی پی او لگا دیں، کوئی آتا کہتا جی 4 کروڑ ہے مجھے آر پی او لگا دیں. تو وہ سسٹم جاری رہتا. تو بزدار صاحب اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ تو ممکن نہیں ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے، ہم یہ کیس کنٹیسٹ کر سکتے تھے، ہم نے کیا الیکشن کمیشن کے سامنے، کیونکہ ہمارے نزدیک پرویز الہی کو ووٹ دینے کے حوالے سے پارٹی ڈائریکشن موجود نہیں تھی. 7 کلب کی میٹنگ کا جھوٹ گھڑا گیا، وہ میٹنگ ہوئی نہیں تھی. اب پرویز الہی کو اگر ووٹ ڈالنا پارٹی ڈائریکشن کے زمرے میں آتا ہے تو پی ٹی آئی کے 158 ایم پی ایز نے بوائیکاٹ کیا، انہوں نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیا، کیا وہ بھی ڈی سیٹ ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری نہ ہمارے پہ عائد ہوتی ہے نہ کسی اور پہ عائد ہوتی ہے. بات سیدھی سادی ہے کہ یہ ایک فیصلہ آیا، اس کے احترام میں یہ ہم الیکشن میں گئے ہیں. حالانکہ ہم چاہتے تو اس پہ مزید کنٹیسٹ کر سکتے تھے. 5 اراکین کے علاوہ جس میں عظما کاردار صاحبہ موجود ہیں، 5 جو ریزرو سیٹ والے اراکین تھے ان کے علاوہ باقی کوئی اپیل میں بھی نہیں گیا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم الیکشن لڑ کے واپس آ جائیں بجائے اس کے کہ ہم سپریم کورٹ میں کیس کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب فیصلہ تھا اور اس کی ذمہ داری کسی پارٹی پر عائد نہیں ہوتی. جی
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। पहले तुझे कर लो साहब। देखिए बात ये जो अभी पहला सवाल था जिसमें भी अता ने तफसील से जवाब दिया है, लेकिन ये एक सियासी अमल है। अगर एक पार्लियामेंट्री पार्टी के वो लोग जो इमरान खान पे अदम एतमाद कर गए, तो क्या जब आप अदम एतमाद करते हैं तो किसी से कोई परमिशन लेके करते हैं? इट्स अ पॉलिटिकल एक्ट और फेयरली कंडक्टेड एक्ट, और उसके कॉन्सिक्वेंस में एक इलेक्शन आया है जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और वो लोग जो उस पार्टी के नज़रियात से हट के अपनी सीट को डी-सीट होने के बाद इलेक्शन में गए, वो एक पार्टी के मैनिफेस्टो और टिकट पे गए हैं, तो फेयरली इसका रिजल्ट 17 तारीख को आ जाएगा। तो उसको तो मैं समझता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं तो उसका तो एक पहलू ये भी है। दूसरा इब्राहिम जो आप कह रहे हैं, देखें ये जो दो इजलास करने पड़ रहे हैं, एक तो इजलास जब अब गवर्नर के पास इख्तियार है, गवर्नर को आइन ने ये हक दिए है, उन्होंने वो प्रोरोग कर दिया, तो अब जो परवेज इलाही साहब इजलास कर रहे हैं वो बिल्कुल आइनी तौर पे गैर कानूनी है। दूसरा, आप सब दोस्त गवाह हैं, आप ऐसा करें कि उस दिन की असेंबली की प्रोसीडिंग्स निकलवा लें, चेयर का और मेरा मुकालमा सुन लें, जो मैंने असेंबली में कहा है अगर आप में से किसी को कोई शुबह है तो आप उसकी प्रोसीडिंग्स निकलवा कर सुन सकते हैं। हमने हतल वसा कोशिश की कि बजट देना एक हुकूमत की जिम्मेदारी और स्पीकर ऑफिस को उसको फैसिलिटेट करना जिम्मेदारी, और उनके ऊपर भी एक आईनी जिम्मेदारी है कि वो एक बजट का कैलेंडर दें और फिर उस कैलेंडर के साथ स्टिक करें। नहीं देखिए, नहीं उसमें कार्रवाई क्या होती है कि वो कार्रवाई ऐसी नहीं होती कि वहाँ पे किसी थाने ने जाके को अमल दरामद कर दिया। उसका सिंपल जो कार्रवाई का मामला होता है वो इख्तियार रिमेन्स विद द गवर्नर, गवर्नर के कॉल करने पे इजलास आ गया है। अब स्पीकर अगर अपने ऑफिस को मिसयूज़ कर रहे हैं तो उसकी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अगर वो अपने ऑफिस में बैठ के ये फैसला कर लेते हैं कि मैंने गैर कानूनी इकदाम करना है तो उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होगी? वो नल एंड वॉइड। हाल की घड़ी स्पीकर तो है। मेरा सवाल ये है जी कि आपने को पास कर रहे हो इमरजेंसी ऑफिस करने के बाद की बात की है, पंजाब में जो मंशियात के हवाले से बड़ी तेजी से फैल रही है। मैंने पहले भी हालात की बात करी, यूनिवर्सिटी कॉलेज अपनी इतनी सतह पे देखा था कि किनार रोड भी बुजुर्ग यहाँ पर थे, तो इस हवाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं नौजवान नस्ल को बचाने के? देखिए, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा है कि अदालतों में तैनाती के लिए रेट फिक्स थे, तो आपने अब तक कितने अफसरान की निशानदेही की है जो पैसे ले लेकर लगे हैं और उनको अभी तक काबिल क्यों नहीं किया? क्योंकि रिश्वत देने वाला काबिल नहीं है। हम पंजाब से तमाम लोग जो फरागोगी के कहने पर लगे थे, सिविल इंतजामिया के और पुलिस के, उनको सरेंडर कर चुके हैं। वो मरासला आपसे हम शेयर कर लेंगे। अब हमें भी लोग अप्रोच करते हैं कि जी उनको रहने दिया जाए, उनका कसूर कोई नहीं था, मगर हमने गवर्नमेंट ने इस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी है। मैं ये भी चाहूँगा कि बच्चों और ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं और जो मंशियात जो स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फैल गया है माशरे में, आप भी आज जब अपने चैनल में जाएँ, आप अपने ब्यूरो चीफ से, डायरेक्टर न्यूज़ से बात करें, आप इसमें हमारी मदद फरमाएँ, क्योंकि ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। इसमें मीडिया का बहुत कलीदी किरदार है। ये डिबेट ओपन करना पड़ेगी कि एलीट स्कूल्स और कॉलेजेस में नशे को फैशन समझा जाता है। ड्रग्स जो बिक रहे हैं, ड्रग डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन अभी जारी है, वो आते ही शुरू हो गया था, उसको मजीद उसमें तेजी लाने की जरूरत है। मगर मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है, बतौर जिम्मेदार सहाफ़ी आप भी इसमें गवर्नमेंट का साथ दें और अपने चैनल से बात करके इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी आए ताकि हमें आगाही मुहिम चलाने में जो है वो आसानी पैदा हो। जी लास्ट क्वेश्चन। आरिफ, एक एक करके कर रहे हैं। आरिफ मलिक साहब, एक एक करके कर लेना। आरिफ मलिक साहब, उन्होंने मलिक साहब ने पूरा थीसिस दिया उसके ऊपर मेरे भाई।
वो नहीं, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने सारे इकदाम बता दिए हैं। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान एक फर्शनास अफसर हैं। थ्रू आउट हिज सर्विस हमारे दौर में वो आईबी के पंजाब के हेड रहे, एक ईमानदार और फर्शनास अफसर हैं। ऐसी कोई बात ज़ेरे गौर नहीं है और उनमें ये काबिलियत सलाहियत मौजूद है कि वो पूरे पंजाब में अमन अमान को ना सिर्फ मौसर तरीके से उसका क़याम, वो अच्छी पुलिसिंग को भी फ़रोग देने वाले एक अफसर। मुस्लिम लीग नून ने मुनहरफ अराकीन को जो है वो टिकटें दी हैं, जो कि पीटीआई से आए थे। मुस्लिम लीग के नून के अपने भी वहाँ पे कैंडिडेट थे। मुस्लिम लीग नून ने मुनहरफ अराकीन को टिकटें दी है, उस पर उनका अपना वोट जो है वो खराब हो रहा है और जो वहाँ पे कैंडिडेट थे वो उससे नाराज है मुस्लिम लीग नून से। ये पार्टी को नुकसान नहीं है। इसके साथ दूसरा सवाल इसका जो है सेकंड पार्ट ये कि आप कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो माइंड बिछा के चली गई, तो क्या जब आप लोग हुकूमत में आ रहे थे आप लोगों ने नहीं देखा था, कोई तैयारी नहीं थी और माइंड अगर है तो इकट्ठा करना। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है सर। सर आगे लॉ एंड ऑर्डर सर, आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ना सर इकट्ठा कर ये एक सवाल और भी ऐड कर ले साथ यार, लास्ट क्वेश्चन। मैं एक तो उल्फा साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो कैस्ट्रेशन है, कैस्ट्रेशन पे भी डिबेट ओपन हम करने जा रहे हैं। हम मजबूर हो गए हैं कि इस पे जरूर बहस की जाए कि क्या कैस्ट्रेशन को बतौर सजा उस पर अमल दरामद कराया जा सकता है और क्या मुआशरा इस बात के लिए तैयार है और क्या इसको 100% यकीनी बनाया जा सकता है कि जो असल मुजरिम हैं उनको ये सजा दी जाए प्रोसिक्यूशन के तहत। ये डिबेट भी हम ओपन करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। दूसरा जो आपने सवाल किया था, देखिए बात ये है कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, बहुत सारे इन उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। 3-4 अजला में ये इशू जरूर हैं, मगर शेर जब निशान का हो तो आपने लाहौर में भी एक साहब को देखा कि वो खड़े हुए थे। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। निशान शेर का होगा तो लोग वोट डालते हैं और वो शेर जीतता है, और हमने ऑपोजिशन में होते हुए भी मेजॉरिटी बाई इलेक्शन जो है उसमें कामयाबी हासिल की थी। बहुत शुक्रिया जी।